بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان ذکر حبیب خدا و ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ جن احباب نے بالخصوص نوجوانوں نے آج کے اس پروگرام میں دامے درمے سخنے قدم تعاون فرمایا، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم و مکرم قاری محمد فہیم صاحب جلالی، آپ نے حکماً فرمایا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور جو میرا وقت ہے اسی میں رہتے ہوئے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ اتنی دیر تک آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ہمارے آج کے اس بزم پاک میں علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہمارے بہت ہی واجب الاحترام و تکریم محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد خادم حسین صاحب قبلہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ عزت مآب آپ کے اس جامعہ مسجد کی شان و شوکت خطیب محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل طاہر صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جن کی زیر سرپرستی یہ محفل جاری و ساری ہے، وہ اپنی زیارت کروائی ہے مجھے، لیکن میرے خیال تشریف لے گئے اپنی صحت کی وجہ سے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق القادری صاحب قبلہ، اللہ کریم ان کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے۔ اور جن کی زیر صدارت آج کی محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میری ملت کے جتنے بھی علماء و سادات مزید اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں یا عوام الناس میں سب کے نام نہیں جانتا، معافی کا خاصدار ہوں، لیکن جن کی محفل ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں، آپ حضرات سماعت فرمائیں، ایک دو باتیں سماعت کر لیں۔ ایک تو توجہ فرمائیں، دوسرا ذرا موبائلوں سے نکلیں گے نا تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، ذرا جیبوں میں ڈال لیجئے موبائلوں کو، ویڈیو بن رہی ہے اس سے لے لیجئے گا۔ آپ اتنی سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے موبائل پہ بنانے کا شوق ہے، تو یہ شوق تھوڑی دیر کے لیے ختم کریں اور میری بات سنیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، آئیے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں کچھ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، اور یہ کہا گیا ہے ایمان والوں کو۔ اور اس کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آن پڑے تو تم نماز اور صبر دونوں سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایک جملہ آپ سنتے ہیں جہالت پر مبنی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، یہ جملہ بنیادی طور پر غلط ہے جب تک اس کی وضاحت نہ کی جائے۔ یاد رکھ لیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز و حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف بھیجا ہی کیوں ہے؟ اللہ نے صبر کی طرف بھیجا ہی کیوں ہے؟ اللہ کو چاہیے تھا، اللہ فرماتا ہے کہ جب مشکل آئے تو صبر اللہ سے مانگو، نہیں توجہ فرما رہے، مدد اللہ سے مانگو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں مشکل آ جائے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان لوگوں کو علمی ٹھوکر لگی ہے، انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ طوطے کے طرح جو پڑھے پڑھائی باتیں وہ کرتے ہیں، قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز اور صبر سے مدد مانگو، اللہ کو چاہیے تھا، اللہ کہتا مجھ سے مانگو، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور نماز اور صبر کی بات کہی، نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، توجہ ہے نا جی آپ سب حضرات کی؟ تو یہ دونوں غیر اللہ ہیں، ان سے مدد مانگنا جائز ہے، اور کہا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور ہیں کیا؟ غیر اللہ، اور مانگنی کیا ہے؟ مدد۔ تو پھر غیر اللہ سے مدد کیسے مانگی جاتی ہے؟ مولوی صاحب کو ہمیں بھی بتا دو۔ ایسے ہی امت کے اندر تفرقے ڈالے ہوئے ہیں اور تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جب اتنی بات کی جائے تو پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں نا، جو باتیں رٹی رٹائی، وہ جی یہ نماز سبب ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، یہ صبر سبب ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، تو یہ جو سبب ہوتا ہے اس سے بندہ مدد لے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا، اس کائنات میں اللہ کی طرف جانے والے جتنے سبب ہیں، کوئی سبب میرے مصطفیٰ سے بڑا سبب بھی ہے؟ بتاؤ کوئی سبب میرے نبی سے بڑا سبب ہو؟ تو میرے نبی سے بڑا تو سبب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب چھوٹے سببوں سے مدد مانگ سکتے ہیں تو جو سب سے بڑا سبب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر سبب ہی ہے تو پھر آؤ، میرے نبی تو سب سے بڑے سبب ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بات جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ نماز اور صبر یہ بھی ملے ہیں تو حضور کے صدقے میں ملے ہیں۔ تو جو چیز حضور کے صدقے میں ملی ہے وہ تمہاری مدد کر سکتی ہے، اس سے مدد لے سکتے ہو، اور حضور نہیں کر سکتے، بڑی گل ہے۔ اب سمجھے آپ حضرات پہلی بات۔ اب دوسری بات سن لیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے سے اگر بندہ مشرک ہو جاتا ہوتا تو پھر تو ہے ساری دنیا دا ہی کم ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ پانی مانگنے والا بھی مشرک ہو گیا، غیر اللہ سے ہی مانگا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دکاندار جب کوئی سودا بیچتا ہے تو مانگتا ہے نا کاٹ پیسے، تو پہلے وہ سودا لینے والا دکاندار کہتا سودا دے، یہ سامان دے، تو وہ بھی گیا اور پیسے دینے والا بھی گیا۔ کنڈکٹر کرایہ مانگتا ہے تو وہ بھی گیا، آپ ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ بھی گئے، تو سارے جہانوں مشرک بنا چھڑے ہی، غیر اللہ سے مانگ رہے ہو۔ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کو کھولیں، یاد رکھ لیں غیر اللہ سے مانگنا اس وقت شرک ہوتا ہے جب آپ کسی سے اس لیے مانگے، اس نظریے سے مانگے، بے شک وہ نبی ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو یا اہل بیت کا بندہ ہو یا کوئی بھی فرد ہو، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خدا سمجھ کے مانگیں گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اگر خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے، یہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو جائز ہے۔
بس اتنی سی بات ہے. اور لوگوں نے اس پر اپنے پورے جمعے پڑھائے اور امت میں ایک تفرقہ کھڑا کر دیا. دوستان گرامی, اس مسئلے کو آپ سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں. غیر اللہ سے مدد ایک ہی صورت میں شرک ہے, جب آپ اس کو خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں, ورنہ کہیں شرک نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور اگر یہ شرک ہے غیر اللہ سے مانگنا, تو مولانا صاحب جب آئے نا قربانی والے دن کھال مانگنے کے لیے, تو اسے کہنا کہ اب تو دروازے پہ جا کے مانگ رہے ہو, ہر دروازے پہ نیا شرک کر رہے ہو. آپ کو شرم کرنی چاہیے. فطرانے مانگ رہے ہو, دانے مانگ رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ آپ مانگیں تو جائز ہے. اور پھر آگے بھی دیکھیں نا, آپ مانگ رہے ہیں آپ جیسوں سے تو ٹھیک ہے, ہم اگر غوث پاک سے مانگے تو ناجائز ہے. کمال والی بات ہے یار. تم نے نہیں مانگنا تو نہ مانگو, تمہیں کہا کس نے ہے؟ کہتا جی وہ نہیں دیتے. میں کہ نہیں ہوئے, تینوں نہیں دندے, سانو دندے نے, تیرے واسطے تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ جس کے لیے ہے ان کو مانگنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ سب لوگوں نے جہالت بنائی ہوئی ہے. پھر جی وہ زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں, تو جو مار کے قبر میں چلا گیا تو اسے تو نہیں مانگ سکتے کوئی بھی. تو میں نے کہا پھر کربلا کے اندر امام زین العابدین نے یہ قصیدہ پڑھا ہی کیوں تھا؟ کربلا سے پڑھا, یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. فرمایا اے میرے نانا جان جو رحمت للعالمین ہو, اپنے اس پیارے کی مدد کے لیے پہنچیے. تو پھر حضرت امام زین العابدین نے مانگا ہی کیوں تھا؟ مجھے بتاؤ نا. جب جنگ یمامہ ہو رہی ہے تو یا محمد آ کے نعرہ لگا ہی کیوں تھا؟ توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ وہ کیوں پکار رہے تھے؟ نبی پاک تو اپنے روضہ اقدس کے اندر ہیں, اور وہ تو میلوں میل دور ہیں, کئی کنٹری دور ہیں, اور وہ پکار رہے ہیں. اگر وہ مسلمان رہے ہیں تو ہم بھی رہیں گے. اگر ان کے لیے مانگنا جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے. تم نے نہیں مانگنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تمہیں مسئلہ پسند نہیں, تم سب پہ فتویٰ لگا دو گے. خدا کا خوف کرو یار. تو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. جب کسی سے خدا سمجھ کے مانگو گے اللہ کے علاوہ تو تم مشرک ہو جاؤ گے, ورنہ کبھی شرک ہو سکتا, بولو تو صحیح نا, نہیں ہو سکتا. اب یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات بڑی سمجھنے والی ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. یہ دو چیزیں مدد کرتی ہیں, نماز بھی اور صبر بھی, یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ اپنے ذہن پر غور فرمائے نا ذرا. فرمایا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں, تو کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو اس کا یہ اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نمازی کے ساتھ نہیں, لیکن یہ کیوں کہا کہ میں صبر والے کے ساتھ ہوں؟ یہاں دو باتیں سن لیجئے. پہلی بات یہ ہے, اللہ نے یہ فرمایا کہ میں ہر بندے کے, ہر نمازی کے ساتھ نہیں, صبر والے نمازی کے ساتھ ہوں. یہ پہلی بات ہے, ہر نمازی کے ساتھ نہیں, جو صبر والا نمازی ہے اس کے ساتھ. اب جتنے نمازی ہیں ذرا غور کریں, طبیعت میں صبر ہے یا کوئی نہیں ہے؟ ہماری طبیعت میں صبر ہونا چاہیے, لیکن ہماری جو طبیعتوں میں تلخیاں آ گئی وہ سب کے سامنے ہیں. مسجد میں بیٹھتے ہیں تو یہ جگہ میری ہے, اذان پڑھنی ہے تو میں پڑھنی ہے, تکبیر پڑھنی ہے تو میں پڑھنی ہے. نیا بندہ کوئی مسجد میں آ نہیں سکتا. مسجد کے بن جاتے ہیں ٹھیکیدار تے مامے, اور ہیں کون؟ نمازی صاحب ہوتے ہیں. نمازی بان کہاری تو نہ بان, نہ بولے کہیں کو سن نہ لے, آپ سر ہلاتے رہیں, یہی بڑی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو صبر والے نمازی بنے نا. اور دوسری بات بھی سن لیں, اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں اور صبر والے کے ساتھ بھی ہوں, تو یقین کیجیے کربلا کا فیصلہ کوئی نہیں ہونا تھا. یہ نہ پتا چلتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. لوگ قرآن پڑھ کے استدلال کرتے. وہ کیسے؟ یاد رکھیں جو یزیدی لشکر تھا نا, وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. وہ بھی اذانیں دیتا تھا, وہ بھی جماعت کراتا تھا. ادھر جو میرے امام حسین کا لشکر تھا وہ بھی اذان دیتے تھے, وہ بھی جماعت کراتے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اور یہاں پر امام حسین نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. آج کل کے کئی کھاچ
کئی پاگل یہ بک بک کرتے ہیں اور نہیں یار چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں چھڈو پرے سیکھ دو دے پیچھے نمازاں پڑھ لیا کرو. میں نے کہا ادھر 22,000 کا لشکر تھا. امام حسین کا ٹوٹل قافلہ یہ 82 بندوں پر مشتمل تھا. امام حسین نے یہ نہیں فرمایا چھوٹا موٹا اختلاف ہے چلو نماز کٹھے پڑھ لینے ہیں وہ بڑی جماعت ہے تے رش پہ گیا ہے. نہیں, آپ نے فرمایا رش والے کے پیچھے نہیں پڑھنی, حق والے کے پیچھے پڑھنی ہے. بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ سبحان اللہ تو فرمائے نا, بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ جو آج کل ہمیں درس دینے کے لیے آ جاتے ہیں نہیں جی سارے ایک دوسرے دے پیچھے پڑھو, اوے حلال حرام اکٹھا کوئی نہیں ہونا, کربلا دے سید نے کوئی نہیں ہون دیتا. سمجھ آ رہی ہے نا, یہ کربلا دے سید نے نہیں ہون دیتا. تے سانو سید بھی وہی چاہیے جڑا کربلا لے سید دا نوکر ہوئے. اے سارے حلال حرام کٹھے کرنے والے پیر سید سان نہیں چاہیے, سانو اے مولوی نہیں چاہیے, سانو اے نقیب اور نعت خان نہیں چاہیے, سانو وہ چاہیے جڑا حسین دے پیچھے کھلوتا ہوئے نا. آج کل حلال حرام اکٹھے کرنے والے بہت ہیں نا جی, اپنے آپ کو پیر ہیں تو شاہ ہیں, تو ہمیں ڈبل شاہ ہو, تینوں اسی کی جاننے آئے. ہم دیکھیں گے تیرا نظریہ امام حسین والا ہے یا نہیں ہے, تیرا کردار حسین والا ہے یا نہیں ہے. تیرا جدو کردار ہوئے گا تینوں دوروں سلام کریں گے یار, تیرا جب کردار نہیں ہوگا تو جو بھی ہیں سائڈ تے ہٹ. اب یہ باتیں ہیں جو درباری مولوی نہیں کر سکتے, اب کرنی پڑیں گی, مسلک کی بات ہے یہاں پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیے, امام حسین نے تو وہاں پر نہیں نماز پڑھی, اپنی جماعت علیحدہ کروائیے, اور تھے بھی 82 بندے. یہ مرد عورتیں بچے خادم ملا کے امام حسین کا جو قافلہ تھا یہ 82 بندوں پر مشتمل تھا, اور جو شہید ہوئے 72 تھے. لیکن امام حسین نے جماعت اپنی کروائی ہے. اور یہاں سے دوسرا سبق بھی دے دیا, 5 نمازیں بھی الگ ہیں, جماعتیں بھی الگ ہیں. اب حسین کا ماننے والا پھر نمازوں کو لپیٹتا کیوں ہے؟ اے جی ظہرین ہے تو مغربین ہے تو فلین ہے تو ڈمکین ہے, یہ کہاں سے آ گئی؟ اگر پڑھنیاں نے تو 5 پوریاں پڑھ. سنی بندہ بولے منہ جو گھٹ کے بانا لا نہیں بندہ چاہیے تھا. اللہ آپ کو عزت بخشے. توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ جزاک اللہ, اللہ آپ کو عزت بخشے, برکت عطا فرمائے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ امام حسین ویسے 5 تن پاک نہ بڑا پیار ہے, اے بھی 5 اے بھی 5 اے بھی 5, اور نمازاں 5 نہیں کیوں بھئی نمازاں 5 نہیں تو پڑھنا 5 پوریاں. تینوں 5 تے ایک ایک تو یاد آوے, راتی عشاء دا ٹائم ہوئے تو 5 نو یاد کر کے تو سونا. یہ کون سی بات ہے؟ نماز انہوں لپیٹا ماری جاندے ہو اور پھر کہنا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. اور ہٹ پر ہاں, تو کتے امام حسین دے نال ہیں, تیرے کو دیو سامان ہی کوئی نہیں. بیٹھے ہو فرانس سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں جو میں بات کہہ رہا ہوں. تو یہ ڈرامے چھوڑو یار, آنا ہے تو سدھے طرح آ, ٹھیک ہے. دوسری بات, یزیدی لشکر بھی نمازیں پڑھتا ہے, حسینی لشکر بھی پڑھتا ہے. اگر اللہ کہتا میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں, صبر والے کے ساتھ بھی ہوں, تو یزیدیوں نے بھی دلیلیں دینی تھی. آج یزید کے حق میں کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان سی یا انسان والا کم ہو دے بیشی, لیکن لوگ پھر بھی اس کو ابو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو جنت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو. تو میں کیا تو اپنی ابے والی جگہ تے یزید دا نام لکھ دے کیوں نہیں؟ تو لکھنا پتا چلے تو کہنا پتر ہیں, پھر بھی کوشش کر دے. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں, صبر والے کے ساتھ بھی ہوں, تو یزیدی کہتے ہم نمازیں پڑھتے اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے, اللہ حسین کے ساتھ بھی ہے. اب نمازیں دونوں طرف تھی پر صبر حسین کے پاس تھا. نمازیں دونوں طرف تھی لیکن صبر امام حسین کے پاس ہے. تو یاد رکھ لو پھر اللہ کی حمایت اور مدد اور نصرت بھی میرے حسین کے پاس ہے. اس آیت کو اگر منصف مزاجی سے دیکھا جائے تو اس نے تو ہمارے کربلا کا فیصلہ ہی کر دیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. کون سے نمازی کے ساتھ ہے؟ صبر والے نمازی کے ساتھ. نمازی تو یزیدی بھی تھے پر صبر والے نہیں تھے. صبر والا نمازی ہے تو وہ لجپال حسین ہے.
اور اللہ بھی اس کے ساتھ ہے. اور یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنا چاہیے. یہاں سے میرے عزیز یہاں ہماری اصلاح کی بہت ساری باتیں ہیں, میں نے اشارے دے دیے, ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. لیکن آگے آئیے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو آپ ایسے نہیں آئے. اور دوسری بات, آپ جنگ کے لیے بھی نہیں آئے. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے. جب یزید نے اپنے بندے بھیجے نا کہ میری بیعت کریں, تو امام علی مقام نے فرمایا ہمیں پتا چلا ہے کہ تیرے کچھ اعمال و افعال ٹھیک نہیں, ہم کریں گے تجھ سے بات, اور اگر تم نے اطمینان دلا دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم بیعت نہیں کریں گے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بس صرف اتنی گل ہے, کوئی لمبی چوڑی گل نہیں. بعض کہتے ہیں جی امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے. میں نے کہا جاہل, اقتدار اس کو کیا چاہیے ہوگا جو پہلے ہی جنت کا سردار ہو. سمجھ آئی نا؟ اور ویسے ہی اگر اقتدار ہی چاہیے تھا تو پھر مکے مدینے سے کام شروع کر لیتے. توجہ نہیں نہ فرما رہے ہیں؟ پھر مکے مدینے سے کام شروع کرتے. اور اگر امام حسین کے پاس اقتدار ہوتا نا تو یقین کریں رنگ وہی نظر آتا جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں بات اقتدار کی نہیں ہے, بات یہ تھی جو اقتدار پر آ گیا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن رکو, یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں کہتا چلا جاؤں. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب میں آپ نے لکھا ہے, سید ہوئے تھے انجدہ ہوئے نا, آپ نے ونڈ کی تھی. آپ نے فرمایا دیکھو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, آپ کا جو دور مبارک ہے وہ 20 سالہ دور ہے, اور یہ 20 سالہ دور میں صلح رہی ہے حضرت امام حسن سے بھی امام حسین سے بھی, دونوں بھائیوں سے حضرت امیر معاویہ کی صلح رہی ہے 20 سال. کوئی بندہ ثابت کرے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں. حضرت امیر معاویہ بھی راضی ہیں اور حضرت حسنین کریمین بھی راضی ہیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب یزید آیا تو آپ کو پتا ہے امام حسن تو پہلے پردہ کر گئے تھے, لیکن حضرت امام حسین موجود تھے. آپ کو جب پتا چلا کہ یہ یزید ہے اور اس کا کچھ کردار ٹھیک نہیں ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت داتا صاحب کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنا حسنین کریمین کی اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ نے حکومت صحیح کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حق غالب رہا ہے, شریعت غالب رہی ہے, اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب نہ حق غالب رہا تھا نہ شریعت غالب رہی تھی. بس یہ فرق ہے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں. میں نے کہا علماء اسلام انہوں نے 1400 سال سے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. اور وجہ بھی لکھی, ادھر دیکھو وجہ بھی لکھی. پہلی تو بات ہے وہ صحابی رسول ہیں, دوسری بات ہے کاتب وحی ہیں, تیسری بات ہے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن وہ تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہے, ان کا نام ام حبیبہ ہے, اور چوتھی بات ان سے صلح کر لی تھی حضرت علی کے بیٹوں نے. اب یہ بتاتے ہو کہ حضرت علی سے جنگ ہوئی, اور ظالمو ابتدا بتاتے ہو انتہا تیرے پیو نے دسنی ہے. جنگ کی اگر ابتدا ہوئی تو وہ مسئلہ قتل عثمان کے قصاص کا تھا, انکار مولا علی نے بھی نہیں کیا تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ ان کو سزا دی جائے, حضرت علی کہتے تھے ان بندوں کو میں ڈھونڈ کے سزا دوں گا. بس اسی سے چپکلیش ہوئی, تیسرے گروہ نے لڑا دیا, مسئلہ حل ہو گیا. ورنہ مولا علی نے بھی کہا ہے ہماری طرف سے جو قتل ہو گئے وہ بھی جنت میں ہیں, جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہو گئے وہ بھی جنت میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہمارے میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دل امیر معاویہ کے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ بات وہ میری نہیں سمجھ سکے. بہرحال جنگ ہو گئی, حق پر مولا علی تھے. حضرت امیر معاویہ کی یہ خطائے اجتہادی ہے, لیکن تم ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر خلاف بات کرنی ہوتی تو حضرت امام حسن بھی صلح نہ کرتے اور امام حسین بھی کبھی ان سے صلح. تے تو آج کہنا وہ علی نہ لڑ پیا سی تے میں کہ علی دے بچیاں نے صلح کیتی سی, ہن دس بھئی تیری مننا یا علی دے بچیاں دی مننا.
बस फिरके दी मन्ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक जुमला अर्ज कर देता हूँ, सुन्नी बंदा बोल सकता है, 2 नंबर बंदे के बस की बात ही नहीं है इस जुमले पे बोले। सज्जे खब्बे देखना जे केड़ा 1 नंबर है ते केड़ा 2 नंबर है। मैं क्या बात गल वे हजरत अमीर मुआविया दे नाल जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई, मुसल्ली पता नहीं क्यों सड़दे बदे ने। समझ आई है कोई नहीं आई है? जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई तो मुसल्ली अजे सड़दे बदे ने। सड़ मर, हम कल भी अली के बच्चों के पीछे थे, आज भी अली के बच्चों के पीछे हैं। बस अल्लाह ते खैर सल्ला। अब बात समझ आई आप हज़रात को? ये मसला समझना भी जरूरी है। बहरहाल याद रख लें, यजीद का किरदार गंदा था, वो फासिक व फाजिर था। इमाम पाक ने बैअत नहीं फरमाई, उसने मदीने के माहौल को खराब करना चाहा, अपने मदीना छोड़ा, मक्के में चले गए। जंग के लिए नहीं, फरमाया थे भौक दे रासन मैं मक्के टुर जाना, आपे भौक भाग के टुर जासन अल्लाह ते खैर सल्ला। लेकिन यजीद दे दिल च डर पै गया सी, उन्हें आख्या इमाम हुसैन ने जो ऐलान कर दिता मेरी हुकूमत तक गई। आप जिसके पास हुकूमत आ जाए किथे छड़दा है? इन्हां बेलियां नूं वेख लो, तो हुकूमत छड़ सकता है? तुहाडा रड़ा निकल गया, तुहाडे मुल्क दा निकल गया, गरीब मर गया, पर कह जे कुर्सी कोई छड़ जावे तो कुर्सी छड्डण नूं दिल किसी दा नहीं करदा। बैठे हो